تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سارے شیطانی کام صرف ابلیس کی وجہ سے نہیں ہوتے، اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو واشگاف الفاظ میں فرما دیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ قرآن مجید میں یہ تذکرہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، میں انہیں ضرور امیدیں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں انہیں حکم کروں گا تو وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کے کان کاٹے جاتے ہیں۔ اس نے کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں ضرور حکم کروں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کریں گے۔ جس انداز میں اللہ نے کسی مخلوق کو بنایا ہے وہ اس میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ اس لیے جو چیزیں فطرت میں ہیں ان کو بگاڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ ضرور لے لوں گا، مطلب کچھ کو اپنے پیچھے لگا لوں گا، اپنے ساتھ چلا لوں گا، اور وہ میرا حکم مانیں گے۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں ان کے پاس آؤں گا۔ کیسے آؤں گا؟ ان کے پیچھے سے آؤں گا، اور ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور اس نے یہ کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو پھر آپ اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ یعنی شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے اور اس کے حملوں کی وجہ سے لوگ ناشکری کرنے لگ جائیں گے۔ اور قرآن نے بھی کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہی ہوتے، میرے بندوں میں سے، یعنی وہ بندے جو میرے ہیں ان میں سے بھی شکر گزار تھوڑے ہوں گے۔ یہ قرآن نے ذکر کر دیا۔ شیطان کیسے لوگوں کو ورگلاتا ہے؟ قرآن نے کہا زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا کے پیش کیا، وہ برے عمل کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس نے کہا تھا کہ زمین کے اندر میں ان کے لیے چیزوں کو مزین کر کے پیش کروں گا۔ چیزیں بری ہوتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، کام نافرمانی کا ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، کرتے کرواتے دو نمبری ہیں، کہتے ہیں فیور چاہیے۔ جی توجہ ہے، فیور کے نام سے، اور رشوت کو رب کا فضل کہتے ہیں، تحفے کا نام دیتے ہیں، کام غلط کرتے ہیں اور اس کو نیکی کا نام دیتے ہیں۔ شیطان نے ایسے تو نہیں کہا کہ میں
ان کو اس طریقے سے گھیروں گا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس کے نام سے، اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے۔ اس میں امام صاحب نے فرمایا کہ شیطان کس طبقے پر کس طرح حملہ آور ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ حکمرانوں کو کیسے گھیرتا ہے، مالداروں پر کیسے حملہ آور ہوتا ہے، اہل علم پر کیسے حملہ کرتا ہے، صوفیوں کو کیسے اپنے دامے تزویر میں لاتا ہے، کنجوس طبیعت کے لوگوں سے کیسے غلطی کرواتا ہے۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ طریقہ اس کا۔ جو آدمی کھلی طبیعت کا ہو اس سے کنجوسی کروا کے ابلیس نافرمانی نہیں کرواتا، اس سے فضول خرچی کروا کے نافرمانی کرواتا ہے۔ جس کی طبیعت میں بخیلی ہو اس سے فضول خرچی کروا کے نافرمانی نہیں کرواتا، بلکہ اس سے کنجوسی کروا کے نافرمانی کرواتا ہے۔ بندہ مر رہا ہے، وہ مال نہیں چھوڑ رہا۔ ہر ایک کے لیے الگ طریقہ واردات ہے اس کا۔ خیر اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ مشہور حدیث ہے، آپ اسے سنتے رہتے ہیں، رمضان المبارک میں بھی آپ نے سنی ہوگی۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے جنت کے دروازے خوب کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے اچھی طرح بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں ہے، صحیح مسلم میں ہے صفد فیہ شیاطین، اس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ صفدت الشیاطین کے الفاظ بھی ہیں۔ میں نے یہ حدیث ایک جگہ پر بیان کی تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں شیاطین بند ہوتے ہیں، تو پھر شیطانی کام کیوں ہوتے؟ یہ اہم سوال ہے۔ ویسے ایک عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے، جب شیطان بند ہے تو شیطانی کام کیوں ہیں؟ میں نے اس سے کہا بھئی یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جسے آپ پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، اس نے تو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنایا ہے۔ مولوی اگر نبی علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا رہا ہے تو اس میں مولوی کا قصور تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر بھی اس کا کوئی مطلب تو ہوگا نا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ابلیس مستثنا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غزوہ بدر رمضان میں ہوا تھا، اور رمضان میں بھی ابلیس آ گیا تھا اور کافروں کو ہلاشیری دے رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی ہیں، نکص علی عقبیہ، تو پھر وہ بھاگا الٹے پاؤں اور کہنے لگا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ جب ابلیس لائن نے فرشتوں کو دیکھا تو پیچھے بھاگا۔ پہلے تو کافروں کو لے کے آ رہا ہے نا۔ تو خیر گولڈن چانس ہے، اللہ کی رحمتوں کا خصوصی نزول ہے، تلاوت قرآن سے ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اہل ایمان عام طور پر زیادہ قرآن سنتے اور پڑھتے ہیں، سر کے شیاطین بند ہوتے ہیں، اور شیطان ابلیس جو پانی کے اوپر اپنا تخت لگا کے بیٹھتا ہے
اور اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے شرارتیں کروانے کے لیے. اور صحیح مسلم میں ہے کہ شیطان اس اپنے چیلے پر زیادہ خوش ہوتا ہے جو زیادہ فتنہ پھیلاتا ہے، جو زیادہ گڑبڑ پیدا کرتا ہے، زیادہ لڑائی چڑھاتا ہے، فتنہ فساد پھیلاتا ہے، خرابی زیادہ پیدا کرتا ہے، اس کو شیطان تھپکی دیتا ہے. ایک آتا ہے شیطان، آ کے رپورٹ دیتا ہے میں نے یہ کام کر دیا، وہ کہتا ہے ما صنعت شیئا، تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تمہارا عمل شیئا نتھنگ، تو کچھ بھی نہیں. ایک اور آتا ہے، اسے بھی کہتا ہے یہ کچھ نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں. ایک اور آتا ہے، کہتا ہے میں جس کے پیچھے پڑا ہوا تھا میں اس کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ میں نے اس میں اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی، طلاق دلوا دی. شیطان کہتا ہے نعم انت، کیا کمال آدمی ہے تو، نعم انت. اور راوی کہتا ہے شیطان اس سے گلے ملتا ہے، اس کو تھپکی دیتا ہے، اپنے ساتھ ملاتا ہے کہ تو نے یہ کام کیا ہے. تو یہ جن شیطان بھی اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے خاندانوں میں گڑبڑ پیدا کروانے کے لیے. کس کس طریقے سے وہ گڑبڑ پیدا کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ وہ انسانوں سے بھی کرواتا ہے. یہ انسان جو ادھر ادھر دیکھتے ہیں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی، برائی کے رسیہ جو خاندانوں میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے طلاقیں دلواتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں، وہ جن شیطان تھے یہ انسانی شیطان ہیں. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سارے شیطانی کام صرف ابلیس کی وجہ سے نہیں ہوتے، اور بھی کئی چیزیں ہیں.